آج بنے مہمان خاص کے خاص مہمان سابق وزیر داخلہ اور سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید۔ ہم ان سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچے جہاں انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ السلام علیکم سر، خیریت سے؟ آپ کی مہربانی، تھینک یو سر۔ سر، بڑی اہم ذمہ داریوں پہ آپ رہے اور بڑی احسن طریقے سے آپ نے نبھائی، تو اب آفٹر ریٹائرمنٹ کیسے گھر میں مصروفیت ہوتی ہے؟ جی مجاہد صاحب، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اہم عہدوں پہ مجھے جہاں بھی گئے تعینات کیا، میں نے وہاں حد الامکان اور اپنی صحیح کے مطابق عوام کی خدمت اور اپنے کام سے انصاف کرنے کی کوشش کی، اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ اب جب کہ میں ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں اور اس کو تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے، تو بہت کچھ ہے جو پولیس سروس نے اور آرمی کی سروس نے مجھے کرنے نہیں دیا تھا، یا مجھ پہ کچھ پابندیاں تھیں۔ اس وقت ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں اور انسان ذمہ داریوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوتا ہے، تو اس کی جو اپنی فیکلٹیز ہیں وہ بھی سپریس رہتی ہیں تھرو آؤٹ۔ تو زندگی میں اپنی کیریئر میں نے وہ تھوڑا سا سپریشن ضرور تھا کہ کام کی ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں جو بھی کچھ کرنا، اس کی وجہ سے جو اپنے ذاتی شوق تھے یا اپنی جو لائف کے اور ایمز تھے، جو اور گولز تھے، ان کی طرف آدمی اتنی توجہ نہیں دے پاتا۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کوشش کی کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل اپنے آپ کو انگیج کروں۔ مثلاً میں کلبز کا ممبر ہوں کئیوں کا، تو میں اس وقت بھی الیکٹڈ کمیٹی ممبر ہوں، کمیٹی آف مینجمنٹ کا، لاہور جم خانہ کلب کا، اور اس کے علاوہ موسیقی میں مجھے شوق ہے، تو اس طرح سے کوشش کرتا ہوں، اور پھر کبھی کبھار کوئی لکھنے کا کام بھی کر لیتا ہوں، میں اخبارات میں کبھی کبھار کوئی آرٹیکل بھی لکھ لیتا ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ فوج میں رہے، وہاں پہ پھر آپ ادھر سے پولیس میں آئے، پھر 2 سال آپ نے انڈیا میں قید بھی کاٹی، وہ تو واقعہ ذرا بتائیں کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا؟ دیکھیں، میں نے مقابلے کا امتحان دیا، سن 70 کی بات ہے، اور ریٹن کوالیفائی کر لیا، انٹرویو ہو گیا، لیکن رزلٹ نہیں آ رہا تھا، اور رزلٹ نہ آنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ سابقہ مشرقی پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور کمیشن وہاں جا نہیں سکتا اور وہاں کے کینڈیڈیٹس کا انٹرویو نہیں کر سکتا، لہٰذا جب تک مکمل انٹرویوز نہیں ہوں گے اس وقت تک رزلٹ اناؤنس نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران میں نے آرمی کے گریجویٹ کورس میں اپلائی کر دیا اور میری وہاں سلیکشن ہو گئی، اور انہوں نے مجھے ملٹری اکیڈمی میں بلا لیا۔ اب جانے سے پہلے میں نے ایک عقل مندی یہ کی کہ میں نے ان کو اطلاع کر دی کہ میں نے ایسے امتحان دیا ہوا ہے، اور اگر میری وہاں سلیکشن ہو جاتی ہے تو میرا فرسٹ پریفرنس سول سروسز ہے۔ تو جب وہاں ملٹری اکیڈمی میں چلے گئے تو ایسٹ پاکستان کے حالات کی وجہ سے ہمارا کورس پہلے ہی 1 سال کا تھا، اس کو مزید ریڈیوس کر کے 8 مہینے کا کر دیا گیا، اور نومبر میں ہماری پاسنگ آؤٹ کی تاریخ نومبر 1971 میں وہ مقرر ہو گئی۔ تو پاسنگ آؤٹ سے چند روز پہلے مجھے پروسیس کمیشن کی طرف سے اطلاع آئی کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے پولیس سروس آف پاکستان۔ تو میرے والد صاحب جو کہ خود سیکشن آفیسر تھے پنجاب سیکریٹریٹ میں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھی اب آپ ریزائن کریں اور آ جائیں، اور میں ماں باپ کا اکیلا بیٹا بھی تھا، اکلوتا بیٹا تھا، مجھ سے چھوٹی بہنیں تھیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں پاسنگ آؤٹ میں، تو مجھے پاس آؤٹ ہونے دیجیے، اور پاسنگ آؤٹ کے بعد پھر میں ریزائن کر دوں گا اور پھر آ جاؤں گا۔ کم از کم مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ یہ جو میں نے ٹریننگ حاصل کی ہے یہ رائے گاہ نہیں گئی، اور میں کمیشن آفیسر تھا جب میں نے فوج کو چھوڑا۔ تو میری بات مان گئے، اور جب ہماری 13 نومبر کو پاسنگ آؤٹ ہوئی تو میری پوسٹنگ ایسٹ پاکستان کر دی گئی۔ اب وہ میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ اب میں ریزائن کروں یا وہاں جاؤں، تو میں نے پریفرنس دی کہ میں وہاں جاؤں گا،
اور وہاں جا کے مناسب موقع دیکھ کر پھر میں اپنا ریزگنیشن وہاں سے فارورڈ کروں. اور اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود میری والدہ نے میری بھرپور مدد کی اس سلسلے میں، اور انہوں نے مجھے پیار اور محبت کے ساتھ یہاں سے رخصت کر دیا. تو میں 21 نومبر کو اپنی یونٹ 6 پنجاب ریجمنٹ میں نے رپورٹ کی، جہاں پہ میجر نادر پرویز جو وار ویٹرن ہیں اور ستارہ جرت بھی ہیں، ان کی آغوش میں کہنا چاہیے، وہ میرے کمپنی کمانڈر تھے اور ان کے ساتھ مجھے لگا دیا گیا. تو پھر تمام جنگ میں نے جسور اور کھلا کے محاذ پہ لڑی، اور میجر نادر پرویز کو بہت قریب سے ان کے بہادری کے کارنامے کرتے ہوئے ان کو دیکھا. اور ہماری یونٹ نے بھی انتہائی بہادری کے ساتھ وہاں لڑائی کی، جس کو تسلیم کرتے ہیں انڈین آتھرز بھی جنہوں نے اس جنگ کی کتابت کی ہے. تو اس کے بعد پھر جیسے سب کو معلوم ہے، جنگ جب بند ہوئی تو اس کے بعد پاکستانی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا دیا گیا. تو میں بھی ان میں سے ایک تھا، اور میری بمشکل ابھی 1 ماہ ٹوٹل سروس تھی، اور وہ بھی ساری جنگ کے دوران. اور میں پھر تقریباً 1 مہینہ کم 2 سال میں انڈیا کی قید میں رہا. تو انڈیا کی قید میں بہت واقعات ہوئے، اچھے بھی تھے برے بھی تھے. ایک اچھا واقعہ یہ تھا کہ میجر نادر پرویز اور 4 دیگر افسران جن کے لیے ہم نے وہاں ایک سرنگ کھودی تھی، یہ وہاں سے فرار ہو کے پاکستان پہنچ گئے. ہم لوگ بعد میں پکڑے گئے وہاں، تو ہمیں انہوں نے تھوڑی بہت سزا دی جو سالٹری کنفائنمنٹ کی شکل میں تھی، اور ہم پھر اپنے وقت پہ واپس آئے بعد میں. تو آپ کیا محسوس کرتے تھے کہ آپ کبھی واپس جا پائیں گے، اس قید سے رہا ہوں گے؟ جی، ہمیں اس بارے میں کبھی کوئی شک نہیں تھا، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم ضرور جا پائیں گے واپس. اور وہاں جتنا عرصہ بھی ہم نے گزارا وہ ہم نے بہت استحکام کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے گزارا. اور وہاں بھی ہم نے پاکستان کے علم کو بلند رکھا. سر، لاہور سے آپ کا تعلق ہے، کس شہر سے ہے، کہاں سے تعلیم حاصل؟ دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ پارٹیشن سے پہلے جلندھر سے تعلق تھا. پھر وہ پارٹیشن سے کافی پہلے جب یہ بارز آباد ہوئی، فیصل آباد کی، جب اس کو لائل پور کہتے ہیں، تو وہ ادھر آگے جو بعد میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ضلع بنا، تو وہاں ہمارا گاؤں ہے. لیکن میری پیدائش لاہور میں ہی ہوئی، کیونکہ والد صاحب یہاں پہ جاب کرتے تھے، وہ سیکشن آفیسر تھے. انہوں نے بطور اسسٹنٹ شروع کیا تھا جاب، اور پھر بطور سیکشن آفیسر ریٹائر ہوئے. تو میری اسکولنگ بھی لاہور میں ہوئی. میں سینٹرل ماڈل ہائی اسکول لور مال سے میں نے میٹرک کیا، پھر میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے BA کیا. پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جب میری یہ سلیکشن ہو گئی، اور میں پڑھائی چھوڑ کے تو میں نے جوائن کر لی سروس. سر، پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو تو تنقید ہمیشہ سے کی جاتی ہے، تو آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو پسند کیا اپنے لیے، تو کچھ تو زندگی کا مقصد ہوگا اس محکمے میں جانے کے لیے؟ دیکھیں، اس زمانے میں یہ میں کہوں کہ میں بہت جذبے سے سرشار تھا تو یہ کوئی درست بیانی نہیں ہوگی. جس طرح سے ایک ینگ لڑکا نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے اور باعزت نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اس کو سینٹرل سپیریئر سروس کی کوئی نوکری مل جائے تو وہ بھاگ کے اس کو قبول کر لیتا ہے. اور اس زمانے میں ان نوکریوں کی قدر بھی زیادہ تھی. تو چنانچہ میں اسی جذبے کے تحت کہ ایک اچھی باعزت نوکری ہوگی جہاں پر ایمپل اپرچونٹیز ہوں گی عوام کی خدمت کرنے کی اور ان لوگوں کی جو ہیو ناٹس ہیں ان کے کام آنے کی. تو یہ 2-3 چیزیں دماغ میں تھی، تو اس لیے میں نے پولیس سروس کو جوائن کی، اور میں نے بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ عوام کی خدمت کی جائے. اور جہاں بھی گیا وہاں کوئی نہ کوئی اپنا نقش ضرور چھوڑا، جس کو اکثر جگہوں پہ جس کی پذیرائی ہوئی، جس کو اچھا سمجھا گیا، تو بعضوں نے نقاد نے اس کو نہیں بھی اچھا سمجھا کئی جگہوں پہ. تو یہ تو اس طرح تو پھر ہوتا ہی رہتا ہے. آپ کی دوستی کن لوگوں سے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے یا ڈپارٹمنٹ سے ہٹ؟ دیکھیں، ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو پولیس سروس کے آفیسرز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. اس وقت پورے پاکستان میں آج بھی کوئی 800 کے قریب ہے.
تو جو ہمارے بیچ میں تھے ان میں میری بہت قریبی دوستی طارق پرویز صاحب کے ساتھ تھی، محمد یعقوب صاحب کے ساتھ ہے، اور اسرار مرحوم جن کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، یہ ہم سے گو 1 سال بعد میں تھے، ان سے بڑی اچھی دوستی تھی. ان کو بھی موسیقی کا بھی شوق تھا، تو یہ ایک کمبائنڈ بھی تھا. ہم سینٹرل ماڈل اسکول میں بھی اکٹھے تھے اور ایک ہی کلاس میں تھے، تو یہ بھی کچھ وجوہات تھیں ان کے ساتھ قربت. شوکت صاحب، آرمی میں بھی آپ رہے، پھر پولیس میں بھی رہے، دونوں اداروں میں زیادہ آپ کو مزہ کہاں پہ آیا کام کرنے کا؟ دیکھیں، میں نے کوئی پولیس سروس میں 35 سال سے زیادہ وقت گزارا ہے، تو زیادہ مزہ اور زیادہ سیٹسفیکشن جو تھی وہ تو پولیس سروس میں ہوئی. لیکن آرمی میں جو 3.5-4 سال میں نے گزارے وہ بہت بھرپور گزارے. اس میں جنگی قیدی کا بھی ٹائم ہے، اس میں جنگ لڑی اور اس قدر شدید اور بھرپور جنگ لڑی کہ آج کل کے بہت سے جرنیلوں کو بھی اس طرح کا ایکسپوجر جنگ کا نہیں ملتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے پاکستان فوج سے اپنے تعلق پہ فخر ہے، اور میں نے فوج سے بہت کچھ سیکھا. فوج کی جو ٹریننگ تھی وہ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے جب ان سروس کورسز آئے تو میں اس وقت DIG پولیس تھا. جب میرا اسٹاف کالج کرنے کی باری آئی تو مجھے نیشنل ڈیفنس کالج میں، جو اب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، وہاں بھیجا گیا. تو وہ 1 سال بھی میں نے ایک طرح سے میرا ریوائول تھا دوبارہ فوج کے ساتھ تعلق کا. تو میں نے اس 1 سال میں بھی بہت کچھ سیکھا اور بہت انجوائے کیا اس ایئر کو. اور میری ابھی تک بھی اس میں بہت سے بیرون ممالک کے آفسرز بھی اس میں انہوں نے بھی شرکت کی تھی، ان سے بھی تعلقات ہوئے. پھر ہمیں وہ فورن اسٹڈی کو ٹریننگ پہ کورس پہ بھی لے کے گئے. تو وہ سارا بہت ہی ایک ایسا وہ وقت تھا جس میں ریوائول بھی ہوا یادوں کا، اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. سر، عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو وہ پولیس ریفارمز کی بات کرتے تھے. پولیس ریفارمز کے لیے انہوں نے ناصر درانی صاحب کو چنا، پھر اس کے بعد وہ بھی چلے گئے. لیکن ابھی تک وہی پرانا کلچر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے پولیس کا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ تبدیلی ہوئی ہے یا ہو ہی نہیں سکتی؟ نہیں، مجاہد صاحب، یہ پولیس ریفارمز کا جو سبجیکٹ ہے یہ بڑا پرانا ہے. تو 70 سال میں کوئی 25 سے 30 کے قریب کمیشنز اور کمیٹیز بنی ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹیں پیش کی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی 2 کمیٹیوں کو چھوڑ کے باقی تمام میں پولیس آفسرز شامل نہیں تھے. تو میرا خیال ہے جس کا کام اسی کو ساجے، جس نے کرنا ہے وہ کام اس سے تو پوچھیں کہ ریفارمز کس طرح سے آ سکتی ہیں اور ان کے پرابلمز کیا ہیں. تو پہلا جو میننگ فل ریفارمز کا پیکیج آیا وہ 1985 کی پولیس کمیٹی رپورٹ تھی، جو کہ انٹائرلی پولیس آفسرز نے، سینئر پولیس آفسرز نے لکھی تھی. اس کے بعد یہ 2002 میں جو پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں ایک پولیس لا آیا جس کو پولیس آرڈر 2002 کہتے ہیں، اس کے بھی پیچھے روح رواں پولیس افسران تھے. تو یہ 2 اچھے کام ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی جمہوری حکومت یا سیاسی حکومت واپس آئی تو 2 صوبوں نے تو فوری طور پر واپسی اختیار کر لی، بلوچستان نے اور سندھ نے، اور انہوں نے نئے قانون لے آئے جس میں وہ 1861 والا جو پرانا دقیانوسی قانون تھا اسی کو واپس لیا. پنجاب نے نہ صرف یہ جو نیا پولیس کا قانون تھا اس کو ریٹین کیا، بلکہ اس میں تھوڑی سی امپرومنٹ بھی کی امینڈمنٹس کر کے. KP نے اور ایک سٹیپ آگے کیا کہ انہوں نے جو وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت، اور درانی صاحب وہاں پہ IG تھے، تو انہوں نے ایک بالکل نیا قانون بنایا جو 2002 والے پولیس ایکٹ سے بھی، پولیس آرڈر سے بھی بہتر تصور کیا جاتا ہے. لیکن ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو پولیس کا کام ہے وہ اور ادارے کرنے کے متقاضی ہے. اس ملک میں یہ ہمیشہ سے یہ پرابلم رہا ہے کہ جو ارباب اختیار ہوتے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 2 افسروں کی جو طاقت ہے یا ان کے جو اختیارات ہیں وہ ان کو حاصل کر لیں، ایک پٹواری کے اور ایک SHO کے.
تو یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دونوں کا جو کنٹرول ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ میرے پاس آ جائے. وہی سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. تو موجودہ حکومت کو اس سلسلے میں خاصی مشکلات درپیش ہیں، لیکن میں جو قابل تسلی بات ہے کہ جن 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے وہاں پہ یہ انہوں نے وہ پیچھے جانے کی طرف ابھی کوئی رخ نہیں کیا. وہ جو انہوں نے قانون کے پی میں لائے تھے وہ قانون اپنی جگہ پر قائم ہے. جو پنجاب میں قانون پہلے تھا اور اس کو مسلم لیگ نواز نے بھی رکھا اور پیپلز پارٹی نے بھی رکھا، اس کے دور میں بھی وہ دونوں کے دور میں یہاں پنجاب میں حکومت تو مسلم لیگ نواز کی رہی، لیکن انہوں نے اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے اس کو بہتر کیا ہے پہلے سے. تو میرے خیال میں کہ یہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان کو فوری طور پر معرض وجود میں آنا چاہیے. اور اب ایک نیا اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی 2 سال پہلے کہ جو چیف جسٹس پاکستان تھے ثاقب نثار صاحب، ان کے پاس ایک اپیل لگی ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ کی اے ڈی خواجہ کے کیس کے سلسلے میں، کیونکہ وہاں کے سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کو مکمل بااختیار بنا دیا تھا اپنی ایک ججمنٹ کے ذریعے. تو اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی تھی سندھ گورنمنٹ نے. تو میں ہمارے جو ریٹائرڈ آئی جیز ہیں ان کی ایک ایسوسیشن ہے وہ اس میں پارٹی بن گئی، اور ہمارا یہ موقف تھا کہ سارے ملک میں پولیس کا قانون ایک ہی ہونا چاہیے. جیسے کہ کرمنل لاز جو ہیں وہ کنکرنٹ لسٹ پہ ہیں ابھی بھی، جس میں سی آر پی سی ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، ایویڈنس ایکٹ ہے. تو اس طرح ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو پولیس کا لا ہے یہ بھی کنکرنٹ لسٹ پہ ہونا چاہیے ان قوانین کی طرح. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک ریٹائرڈ آئی جیز اور سرونگ آئی جیز پر مشتمل ایک کمیٹی میں بناتا ہوں انڈر پاکستان لا اینڈ جسٹس کمیشن، جس کے چیف جسٹس ہی چیئرمین ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں ٹرمز آف ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں، تو آپ ہمیں اس پر اپنی سفارشات مرتب کر کے دیں. تو وہ ہم نے 6 مہینے لگائے، جس میں میں بھی شامل تھا اس کمیٹی میں. اس میں 8 ریٹائرڈ آئی جی تھے اور کوئی اتنی ہی تعداد میں سرونگ آئی جیز تھے. 4 صوبوں کے تھے، ایک اسلام آباد کا، ایک آزاد کشمیر کا، اور ایک گلگت بلتستان کا، اور ایک نیشنل پولیس بیورو. تو یہ 16 بندوں نے مشتمل کمیٹی نے پچھلے سال فروری میں چیف جسٹس صاحب کو وہ سفارشات 2 والیومز کی شکل میں پیش کرتے. اب وہ انہوں نے وہ سفارشات جو ہیں وہ مرکزی حکومت کو بھی، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بھیج دی ہیں، اور وہاں پہ انٹیریئر ڈویژن میں اور لا ڈویژن میں وہ پڑی ہیں، اور صوبائی حکومتوں کو بھی بھیج دی. میرے خیال میں مزید مغز ماری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹنز آف ریفارمز مٹیریل از اویلیبل ان دی کنٹری آلریڈی. تو مزید کسی کمیٹی کے بنانے کی یا کسی کمیشن کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان ساری کو اکٹھا کیا جائے، اور یہ جو آخری رپورٹ ریٹائرڈ افسروں نے اور سرونگ افسروں نے مل کر مرتب کی ہے، اور جس کو اشیرباد حاصل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی انڈر دی اس میں پاکستان لا اینڈ جسٹس کمیشن کے تحت، اس پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ کار نکالنا چاہیے. اور جتنی جلدی اس پر عمل درآمد ہوگا اتنی جلدی ہی بہتری آئے گی. سر، آپ بھی آئی جی پنجاب رہے اور آپ اس دور میں رہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. جی. تو آپ کی جو یہ ذمہ داری تھی کیا سیاسی وابستگی سے تو نہیں تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال، اس لیے کہ مجھے آج تک کبھی بھی ڈب ٹیل نہیں کیا گیا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. اور کچھ سم ہاؤ اس وقت میرے آگے پیچھے کے بھی کافی سارے آئی جیز جو لگے، ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی کہ وہ بھی کسی پارٹی کے ساتھ الائن نہیں تھے. اور اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ خوش قسمت تھے. لیکن ظاہر ہے کہ جو سسٹم ایک پرویل کر رہا ہے اس میں سیاسی مداخلت تھوڑی بہت ضرور ہوتی ہے، اور سیاسی اینگلز ہوتے ہیں. اس کے لیے جب تک یہ جو میں باتیں کر رہا تھا، جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا، جیسے ٹیررزم کے لیے بہت ساری امینڈمنٹس چاہیے جو اس پولیس ریفارمز کمیٹی نے بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. پھر بے شمار قوانین ہیں جو امینڈمنٹس مانگتے ہیں، جس میں ہمارا قانون شہادت بھی شامل ہے، اور دیگر بہت سے اینٹی ٹیررزم کا ایکٹ بھی، ATA بھی شامل ہے. ان ساروں میں ضرورت ہے اس وقت کہ ان میں امینڈمنٹس کی جائیں اور ان کی مطابقت کی جائے
موجودہ حالات کے پیش نظر ان چیزوں کی طرف جس سے بہتری آئے. سر ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ کہ لاہور میں جو افسران کی تعیناتی ہے، لاہور شہر کی بات کرتے ہیں کہ اگر سی سی پی او لاہور لگنا ہے تو وہ ایڈیشنل آئی جی ہونا چاہیے، شاید گریڈ 21 بنتا ہے ان کا. لیکن پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کے دور میں بھی گریڈ 20 کے لوگ لگتے رہے، اور تحریک انصاف نے یہ دعویٰ بھی کیا اور اعلان بھی کیا کہ جو افسر جس جگہ پہ تعینات ہوگا وہ میرٹ پہ ہوگا. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو ذوالفقار حمید سی سی پی او لاہور ہیں اور وہ بھی ڈی آئی جی ہیں اور گریڈ 20 کے ہیں، تو پھر بھی انہیں تعینات کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی مداخلت اس دور میں کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ نہیں، زیادہ تو نہیں ہوئی. جب آپ نے خود ہی مثال دے دی کہ پچھلی حکومتوں میں بھی ایسے ہوتا رہا اور اب بھی ایسے ہو رہا ہے، اور پھر پچھلی حکومتوں میں بھی ٹینیور کی جو سیکیورٹی تھی کہ ٹینیور اتنے عرصے کا ہوگا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہو رہا. تو وہ تو مداخلت تقریباً دونوں طرف سے برابر ہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی پوسٹ 20 گریڈ کی ہے، کوئی 19 گریڈ کی ہے، کوئی 21 گریڈ کی ہے، تو وہاں اسی گریڈ کا آفسر لگنا چاہیے. اور اگر کوئی پوسٹ ٹینیور پوسٹ ہے اور اس کی ٹینیور کی میعاد 2 سال یا 3 سال ہے، تو اس کو پھر 2-3 سال رہنا چاہیے. اور اس کے ریموو کرنے کے لیے ایک ڈیفیکلٹ پروسیجر ہونا چاہیے جس میں کوئی بڑی جائز وجوہات ہونی چاہیے جس کی بنا پر اس کو آپ بدل سکیں. نگران سیٹ اپ میں آپ کو وزارت کی ذمہ داری دی گئی، آپ ہی کیوں اس ذمہ داری کے لیے مستحق ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے وزارت کی ذمہ داری مجھے دی. لیکن عموماً میرے پاس ہوم کا ڈپارٹمنٹ تھا، تو مجھ سے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں موجود تھیں کہ پولیس کے ریٹائرڈ افسران کو وزارت کی ذمہ داریاں دی گئیں. مرکز میں بھی داخلہ کی اور صوبے میں بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کی. تو میرے خیال میں اسی پریسیڈنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہوم کی جو وزارت تھی وہ مجھے دی گئی. اور ہمارا کام صرف یہی تھا کہ ایک تو فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد، اور دوسرا یہ تھا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز جو حکومت کے ہیں، وہ 3 مہینے کا پیریڈ جس کے لیے کیئر ٹیکرز آتے ہیں، کہ اس میں ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور مملکت کا یا حکومت کا جو کام ہے وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جاتا رہے. سر آپ نے الیکشن کروائے، آپ کے نگران ذمہ داری تھی آپ پہ. جو حکومت آئی اس پہ عوام بڑی تنقید کر رہی، کیا یہ تنقید درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو الیکٹریٹ ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کی اپنی سمجھ بوجھ ہے. وہی حکومت کو چننے والے ہیں، وہی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. تو یہ تو یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ ورلڈ اوور ہے. تو اسی طرح سے یہ تو یہاں بھی چلتا ہے یہ معاملات. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی تنقید جائز ہے کہ جو موجودہ حکومت سے توقعات تھیں ابھی تک، ان توقعات پہ یہ حکومت اس طرح سے پوری نہیں اتری. لیکن ابھی 3 سال کا عرصہ باقی ہے، اور یہ پہلے کے جو ٹیتھنگ پرابلمز ہوتے ہیں اور ایک ایسی پارٹی کے پاس حکومت کا آنا کہ جن کا سابقہ تجربہ کوئی نہ ہو، پھر اس طرح کے یہ جو وبا آ گئی ہے کرونا کی، اس طرح کی چیزوں کا وقوع پذیر ہونا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. تو اس پر پھر لوگ تنقید کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگلے سالوں میں اس کو اپنی ان کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ضرور بہتری کرے گی. میں تو ابھی پر امید ہوں. عمران خان صاحب کو کوئی آپ ایسی ایڈوائز کرنا چاہیں جو آپ سمجھتے ہو کہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور اس ملک کے لیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے فارن افیئرز کے معاملے میں بہت اچھے کام کیے ہیں. انہوں نے جو یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور جس طرح سے وہاں فی البدیہہ تقریر کی، وہ بہت ہی سننے کے لائق تھی اور اس بڑی ٹو دی پوائنٹ تھی. اور آپ کہتے ہیں کہ میں آئی ایم ٹو اسمال اے فرائی کہ میں پرائم منسٹر کو کوئی ایڈوائز کرتا پھروں، لیکن پھر بھی ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں حق رکھتا ہوں کہ میں اپنی بات کروں. تو میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کا ایک بہت وعدہ تھا میرٹوکریسی کا،
کہ ہر کام میرٹ پہ ہوگا. صرف اس کو لڑ باندھ لیں اور ہمت کریں اور میرٹوکریسی کو ہر صورت میں واپس لے کے آئیں. صاحب سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا سیاسی جو بڑے لیڈر ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی آپ کو موقع ملا جن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, تو یہ ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی میں جب سے اے ایس پی کے طور پر میں نے سروس جوائن کی تو اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے, اور پھر ان کے پرسنل سٹاف کو کہیں چراٹ بھیجا گیا 3 مہینے کے کورس کے لیے, تو مجھے سلیکٹ کیا گیا 3 مہینے کے لیے کہ میں ان کے پرسنل سیکورٹی سٹاف میں ایز اے ایس پی میں نے کام کیا اور ان کو بطور وزیر اعظم دیکھا, قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. تو اس وقت جو ہائی کورٹ کی ساری سیکورٹی تھی وہ میرے ذمہ تھی. میں اس وقت اے ایس پی قربان لائنز تھا اور یہ گلبرگ پولیس اسٹیشن کا چارج بھی میرے پاس تھا, اور یہ بہت ایک کوورٹڈ پوسٹ سمجھی جاتی تھی اے ایس پیز کے لیے. تو میں نے بھٹو صاحب کو پھر میں 3 مہینے اسکارٹ بھی کیا اور یہاں ان کی سیکورٹی کا بندوبست بھی کیا ایز این ایکیوزڈ پرسن. تو 3 مہینے میں نے ان کو قریب سے دیکھا ایز وزیر اعظم پاکستان, اور 3 مہینے ہی میں نے ان کو دیکھا ایز این ایکیوزڈ پرسن. تو ہی واز اے ویری کرزمیٹک لیڈر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بہت موقع ایسے آئے جب ان سے بات چیت کرنے کا بھی موقع ملا اور انہوں نے اپنے خیالات سے بھی مستفیض کیا. مثلاً انہوں نے مجھ سے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ کے خیال میں نے کہاں کہاں غلطی کی, تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا, تو میں نے انہیں بتایا جی میں تو بہت چھوٹا عہدے پہ آدمی ہوں اور میں اتنے بڑے سوال کا مناسب جواب نہیں دے سکتا, لیکن پھر بھی میرے خیال میں آپ نے یہ جو بلوچستان اور کے پی کی اس وقت اس کو NWF بھی بولتے تھے, ان کی حکومتوں کو جو سیک کیا وہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا تھا. تو فوراً میرے ساتھ ایگری کر گئے کہ یس یو آر رائٹ, آئی تھنک دیٹ ریکوائرڈ اے پولیٹیکل سولوشن رادر دین اے ملٹری سولوشن. تو یہاں آپ ٹھیک ہے, بٹ یہ جو اب انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس پر 2-3 چیزیں ہوں گی. دا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ول اگین کراپ اپ بیکاز آفٹر گریٹ ڈیفیکلٹی وی ور ایبل ٹو give Pakistan a unanimously approved constitution, and then Pakistan is not going to get the heavy water plant from France. تو دونوں باتیں ان کی ٹھیک تھی. کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی بنے اس کے بعد ملک میں, اور پاکستان کو وہ ہیوی واٹر پلانٹ بھی نہیں ملا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا, اور کون سی ایسی شخصیات ہیں؟ دیکھیں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میری پوسٹنگز کچھ ایسی رہیں کہ میں ہمیشہ مجھے حکمرانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. میں 6 سال اسلام آباد میں رہا, جس میں 4 سال میں SSP تھا اسلام آباد کا. تو یہ دور تھا جب ضیاء الحق صاحب تھے اس وقت اوور آل, اور پھر انہوں نے ہی پارلیمنٹ کو بحال کیا. تو محمد خان جنیجو آئے, ان کو بھی دیکھا قریب سے. اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیکھا, بے نظیر صاحبہ کے قریب بھی کام کیا, پرویز مشرف صاحب کے بھی قریب کام کیا, اور اس حکومت کے وقت ہم ریٹائر ہو چکے تھے, اس لیے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن آپ مددگار رہے, مطلب حکومت بنانے, لیکن نہیں اس وقت تو نہیں تھا, میں نوکری میں نہیں تھا. لیکن اس گورنمنٹ کے کافی لوگ ہیں جن سے نہ صرف شناسائی ہے بلکہ اچھی نیازمندی ہے, اور ان سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا. عمران خان صاحب کو ویسے میں 1-2 دفعہ ملا ہوں, ایک دفعہ بلکہ بنی گالا ان کے گھر جا کے بھی ملا, اور میں بہت ہی متاثر ہوا تھا ان کی سادہ لیونگ سے اور ان کی ریگولیرٹی سے, اور جس طرح بالکل سادگی کے ساتھ رہ رہے تھے. اور انہوں نے کھانا بھی بلکہ کھلایا اس دن اور بات چیت بھی کی, تو ہی واز امپریسو, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور اللہ کرے کہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے اس پہ پورا بھی اترے. میاں نواز شریف کو بھی دیکھا, اور وہ بھی کئی معاملوں میں بہت اچھے تھے. سیم گوز فار بے نظیر بھٹو صاحبہ. تو ہر ایک کے اچھے پہلو ہیں ہر لیڈر کے, اور ہر لیڈر کے
کچھ کمزور پہلو بھی ہیں، ان پہ یہ سارے لیڈر ہی پورے اترتے ہیں۔ آپ سر آئی بی کے بھی ہیڈ رہے ہیں، جو انفارمیشن پنجاب لیول پہ یا گورنمنٹ کو جو فراہم کی جاتی ہے، اس کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے؟ میں 6 سال رہا ہوں جی آئی بی میں، جن میں 2 سال تو میں کاؤنٹر انٹیلیجنس میں تھا، جو اینیمی کی ایجنٹوں کو پکڑنا اور ان پہ نظر رکھنا وہ کام تھا۔ تو 4 سال میں پنجاب کا باس رہا ہیڈ، اور پھر کوئی 2 مہینے کے قریب میں آئی بی کا اوور آل انچارج بھی رہا۔ تو آئی بی ایک بہت اچھا ادارہ ہے، اس نے کراچی میں 2 موقعوں پر بہت ہی اعلیٰ کام کیا ہے ٹیررزم کے خلاف۔ جب میں ادھر تھا تو اس وقت یہاں بھی 2-3 لوگ ایسے پکڑے گئے تھے جن پر یونائٹڈ نیشنز نے بھی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اور اس پر امریکی حکومت نے $5 ملین انعام بھی رکھا ہوا تھا۔ تو ہم نے اس طرح کے بھی 2-3 لوگ پکڑے جن کا ذکر جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں بھی کیا اور ہماری ایجنسی کی تعریف بھی کی اس وقت۔ تو آئی بی اچھا کام کرتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حکمران اپنے اداروں سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ وہ کام اگر ان کو وہ غلط کاموں پہ لگا دیں تو غلط نتائج نکلتے ہیں، اگر آپ ان کو اچھے کاموں پہ لگائیں گے تو اچھے نتائج نکلیں گے۔ لیکن پچھلے کافی سالوں میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کا زیادہ جو ان کی توجہ رہی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم میئرز پہ رہی ہے۔ ہماری جو ملٹری کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کا بھی، اور سویلین انٹیلیجنس ایجنسی آئی بی کا بھی اس طرف زیادہ توجہ رہی ہے، اور دونوں ایجنسیوں نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹیررزم کے تقریباً تمام کیسز جو ہیں وہ ٹریس ہو چکے ہیں۔ اس میں سی ٹی ڈی کا بہت اچھا رول ہے، سی ٹی ڈی پنجاب کا بھی اور سی ٹی ڈی کے پی کا بھی، سی ٹی ڈی کراچی کا بھی، انفیکٹ 4 صوبوں کی سی ٹی ڈیز کا، ان کا بھی بہت اچھا رول ہے۔ سر اسپیشل برانچ جو ہے یہ ایک اب سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایک بوجھ ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، اسپیشل برانچ کے اپنے کام ہیں۔ اسپیشل برانچ ایک صوبائی انٹیلیجنس ادارہ ہے جو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کو رپورٹ کرتا ہے، اور ان کے ذمے کافی سارے کام ہیں۔ سیکیورٹی ان کا ایک شعبہ ہے، ویریفیکیشنز ان کا ایک کام ہے، پھر ایسی انفارمیشن کلیکٹ کرنا جو ملک کے مفاد میں نہ ہو، ایسی انفارمیشن سے اطلاع دینا، پھر اسپیشل ٹاسکنگ ان کی ہوتی رہتی ہے۔ کئی انکوائریز ان کو دی جاتی ہیں، کئی انویسٹیگیشنز دی جاتی ہیں جن پر یہ معلومات اکٹھی کر کے اپنی رپورٹ بنا کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی بھیجی ہوئی رپورٹ پہ بہت بڑی بڑی خبریں بھی بنتی ہیں۔ تو اسپیشل برانچ کا ایک فکسڈ رول ہے، اس کے بغیر نہیں آپ چل سکتے۔ لیکن سر اس میں کچھ افسران اور کچھ اہلکار ایسے ہوتے ہیں جو سزا کے طور پہ وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں، جیسے کوئی ریورٹ ہوا ہے، مطلب جیسے یہ پروموشن آؤٹ آف پروموشن کا کیس ہوا، تو اس میں جتنے لوگ ریورٹ ہوئے، ایس پی سے ڈی ایس پی ہوئے یا ڈی ایس پی سے انسپیکٹر ہوئے، انہیں اسپیشل برانچ پہ بھیج دیا۔ نہیں، یہ کسی زمانے میں تھا کہ زیادہ پولیس والے جو ہے نا وہ یونیفارم پوسٹوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں اور فیلڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو پرکس اور دیگر ان کی کھڑپینچی ہوتی ہے اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، اور کام بھی وہاں زیادہ ہوتا ہے، تو ڈیسک جاب سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال بدل چکی ہے جب سے اسپیشل برانچ میں اسپیشلائزڈ کارڈرز آ گئے ہیں۔ ان کی ٹریننگ اب ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس میں سلیکشن کا معیار بہت اچھا ہو گیا۔ یہ جس مثال جو آپ دے رہے ہیں اس کی وجہ، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ایک شخص ایس پی کے رینک پہ تھا یا ڈی ایس پی کے رینک پہ تھا اور عدالتی حکم کی وجہ سے اس کو تنزلی کر دی گئی، تو وہ نیچے والے رینک کا وردی پہن کے عوام میں جانا پسند نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے خود آپٹ کیا کہ ہمیں اسپیشل برانچ بھیج دیں تاکہ ہماری عزت قائم رہے اور ہم بغیر وردی کے بھی وہاں ڈیوٹی کرتے رہیں، اور پھر لوگوں کو یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اب ایس پی نہیں ہے، اب ڈی ایس پی ہے، یا ڈی ایس پی نہیں ہے اور اب انسپیکٹر ہے، تو اس لیے لوگ ادھر جانے کو ترجیح دینے لگے۔
کتابوں سے محبت لگتی ہے آپ کو؟ یہ جب میں جنگی قیدی تھا تو اس وقت مجھے یہ عادت پڑی کتابیں پڑھنے کی. اس وقت سے پھر میں اس شوق کو جاری رکھے ہوئے. تو کتابوں میں ہمیں پروین شاکر کی کتاب بھی نظر آ رہی ہے. ہاں میرے پاس فیض کی بھی ہے, پروین شاکر بھی ہے, پنجابی بلے شاہ کے بھی ہے, اور اس طرح کے ہیں. اور ایک ہمارا پنجاب پولیس کا ویر سپاہی ہے, اس کی کتاب بھی ہے ادھر. ہاں بالکل. تو باقی بایوگرافیز اور یہ جو آج کل برننگ ٹاپک ہے ٹیررزم کا, اسلامک ہسٹری ایز سچ جنرلی, ان سارے کا پڑھنے کا شوق بھی ہے. آپ نے بتایا میوزک میں آپ کو بڑی دلچسپی ہے, تو کوئی آپ نے پچھلے دنوں کوئی گایا بھی کچھ؟ نہیں, میوزک میں بڑی دلچسپی تو نہیں, میوزک کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور خود گنگنا بھی لیتا ہوں, لیکن میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی. میں بالکل نووس ہوں اس فیلڈ میں. لیکن آج کل بہت اچھی ایک فیسلٹی ہے کریوکے کی, تو کریوکے پہ کبھی کبھی گنگنا لیتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں. تو جو قریبی دوست احباب ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں, بعض اوقات اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. تو یہ اس طرح اپنا یہ تو ایک بالکل شغل ہے یا شوق ہے, ایک ہابی کہہ لیں, جو کبھی کبھار میں کرتا ہوں. ہمیں سنائے نا. یہ تو اس طرح سنایا تو نہیں میں نے کبھی, لیکن آپ کہتے ہیں تو میں گنگنا دیتا ہوں تھوڑا سا. بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے, اس کا میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی, بات کرنی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی, بات کرنی لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار, لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار, بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی, بات کرنی. واہ جی واہ, یہ آپ گنگنایا نہیں آپ نے, اچھا خاصا سنا دیا, بڑا اچھا. Glad you liked it. سر اب یا پہلے سینما گھروں میں جا کے موویز دیکھا کرتے تھے؟ ہاں, جب ہم جوان تھے, کالج گوئنگ تھے, گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے, تو میرے خیال میں سب سے اچھی جو تفریح تھی وہ صرف فلمیں دیکھنا ہی تھا. اور میں اور میرے ایک دو قریبی دوست جو بچپن کے تھے, جو اب بھی میرے دوست ہیں, تو ہم اکٹھے جایا کرتے تھے. شاز و ناظری کو فلم چھوڑتے تھے جو ہم نے نہ دیکھی ہو اس زمانے میں, 60s میں اور ارلی 70s میں. تو اس وقت سینما میں رجحان تو بہت زیادہ تھا, لوگ سینما میں ہی فلم دیکھتے تھے. وہاں پہ ایک بڑا خاص ہوتا تھا, ٹیکنیک ہوتی تھی کہ وہاں پہ ٹکٹ خریدنا. یس یو آر رائٹ. وہ چونکہ ہم میں سوک سینس کی ہمیشہ سے فقدان رہا ہے پاکستان میں, ابھی تک بھی نہیں ہم لوگ اس لیول پہ پہنچے, باوجود ہے کہ ہم اب پہلے سے زیادہ پڑھ لکھ کے ہیں. تو لائن نہیں بناتے تھے, اور ٹکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے, تو وہ ایک شخص کو, ایک دوست کو تیار کیا جاتا تھا کہ وہ قمیض شمیز اتارے اور پھر وہ جمپ مار کے اوپر سے اور وہ نکال کے لائے ٹکٹیں, اور وہ اس کو معاوضہ یہ دیا جاتا تھا کہ وہ بونس اس کا ہوتا تھا. اس کی ٹکٹ پھر باقی جن کی وہ ٹکٹیں لے کے آتا تھا وہ اس کا بیئر کرتے تھے, اس کا خرچہ. تو یہ اس چیزوں میں سے گزرے ہیں ہم. ایک بائیسیکل پہ 2-3 دن بیٹھ کے بھی جاتے تھے فلمیں دیکھنے کے لیے, اور پھر شوٹنگز بھی دیکھتے تھے کئی دفعہ. یہ ملتان روڈ پہ شوٹنگ اسٹوڈیوز تھے, کئی دفعہ ادھر چلے جانا, جا کے دیکھنا کہ فلم کیسے بنتی ہے. اس زمانے میں چونکہ فلم ہی ایک بہت بڑا تھا, اور یہ جو الحمرا کے ڈرامے ہیں یہ بھی بڑے سنجیدہ ڈرامے ہوتے تھے اس وقت.
اور یہ جو کئی اردو کے ڈرامے تھے امتیاز علی تاج کے لکھے ہوئے اور دیگر، وہ اس وقت بہت مشہور بھی ہوئے تھے، جس میں کبھی خان جیسے اداکار وہ اس میں ایکٹنگ کرتے تھے، فردوس جمال ہوتے تھے، یہ عابد علی تھے، تو اس ٹائپ کے بہت اچھے تھے. اب وہ ذرا اس کا سٹینڈرڈ بھی تھوڑا نیچے چلا گیا. پاکستانی سینما ریوائیو ہونے کی کوشش میں ہے اس وقت، اور میری پوری تمنا ہے کہ پاکستانی سینما ریوائیو، نہ صرف ریوائیو ہو بلکہ ترقی کرے آگے، کیونکہ ہم ڈرامے بہت اچھے بناتے ہیں. تو جس طرح ہم ڈرامے میں ترقی کرتے ہیں اسی طرح سے فلموں میں بھی ہمیں اوپر آنا چاہیے. ہمارے میں ٹیلنٹ اتنا موجود ہے کہ ہم اچھی فلمیں بنا سکیں. جب آپ فلمیں دیکھتے تھے تو کوئی نہ کوئی تو ڈریم گرل ہوتی ہوگی نا، کوئی ایکٹریس کون سی پسند ہے؟ سر اس زمانے میں وہ جو ڈریم گرلز تھیں وہ گرلز کم اور خواتین زیادہ ہوتی تھیں، اور ان کی صحت بھی ذرا اچھی ہوتی تھی اس زمانے میں، بالخصوص جو پنجابی فلمیں تھیں اس میں بہت زیادہ. پر اس کے آفٹر ہیونگ سیڈ آل دس اسٹل دیر ور مینی جو بہت اچھی لگتی تھیں. صبیہ خانم ان میں سے ایک تھی، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور اسی طرح سے فردوس تھیں پنجابی فلموں میں، شمیم آرا تھیں، بہت اچھی اداکارہ تھی پاکستان کی، تو اچھی لگتی تھی. پرانی فلم ہیروئن کا تو آپ نے ذکر کیا جو آپ کو پسند تھی. موجودہ دور میں فلم ایکٹرس، ٹی وی ایکٹرس، ایکٹر آپ کو کون کون سے پسند؟ دیکھیں آج کل اتنا زیادہ فلم کی طرف نہیں اب رجحان رہا، کیونکہ اب زندگی میں اور بہت کچھ کرنے کو ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے اور بہت ذرائع نکل آئے ہیں جو پہلے محدود تھے، اور پہلے فلم ہی ایک ذریعہ تھا، بلکہ ایک موقع پہ تو میں کہوں گا کہ واحد ذریعہ تھا انٹرٹینمنٹ کا. تو اب بہت کچھ ہے، ٹی وی کے آنے کے بعد، الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد، اب تو یوٹیوب ہے، اب واٹس ایپ ہے، اب اور بہت کچھ ہے کرنے کو. لیکن موجودہ اداکاروں میں حمزہ علی عباسی ہیں، وہ فہد خان ہے، اور اسی طرح ایکٹریسوں میں ماہرہ خان ہے، انہوں نے بڑا نام اپنا پیدا کیا ہے. مہوشیات ہیں اور بہت سی ہیں. وہ ایک ہے لڑکی سجل علی ہے، وہ جن کی حال ہی میں شادی بھی ہوئی ہے، بہت اچھی اداکاری کرتی ہیں میرے نزدیک، اور بہت نیچرل ان کی ہوتی ہے اداکاری بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہ جو ایڈز ہماری بن رہی ہیں، اس کا معیار بہت پچھلے سالوں میں بہت امپروو کیا ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ ہم ایڈز کے لیے دیگر ممالک کے ماڈلز لاتے تھے اور ان سے ایڈز بناتے تھے، لیکن آج کل کوئی اس طرح کا رواج نہیں اب رہا کہ باہر سے ماڈلز منگائے جائیں. وہ ہمارے اپنے میل اینڈ فیمیل ماڈلز اتنے اچھے ہیں کہ یہ ایڈز میں آتے بھی ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. سر کچھ تصاویر ہیں؟ یہ تو میری اپنی تصویر ہے جی. یہ ملکہ الزبتھ آئی تھی 98 میں لاہور، تو یہ ان کے ہم استقبالیہ لائن میں میں اور میری بیگم کھڑے ہیں. یہ میرا ایک مرحوم بیٹا تھا معاذ، جو 26 سال کی عمر میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جہان فانی سے چلے گئے. یہ ان کی تصویر ہے. باہر سے پڑھ کے آیا تھا، یہاں بینک میں کے کارپوریٹ آفس میں کام کرتا تھا. تو بہت دکھ تھا ان کے جانے کا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہی دیتا ہے چیزیں اور اللہ ہی واپس لیتے ہیں. انہیں کی چیز تھی، وہ لے گئے. یہ میرا جب میں آئی جی تھا تو میرے دفتر کی تصویر ہے، اور یہ قائد اعظم کی تصویر مجھے بہت پسند ہے. اچھا، اس کی پسند کی وجہ؟ اس کی پسند کی وجہ کہ قائد اعظم اس لباس میں کھڑے ہیں جو ان کو بہت پسند تھا، اور وہ ہاتھ میں انہوں نے غالباً کوئی سگریٹ یا سگار بھی پکڑا ہوا ہے، اور پردے کے پیچھے کھڑے ہیں. بہت ایلیگنٹ لگتے ہیں، اس میں بہت ہی ایلیگنٹ لگتے ہیں کھڑے ہوئے، اور بہت ہی ایک وہ باروب اور بڑی اچھی پرسنالٹی ان کی لگتی ہے اس میں. سر پینٹنگز کا بھی آپ کو شوق ہے گھر میں؟ پینٹنگ تو ایسے ہی ہم سارے گھر والوں کے شوق ہے. میری بیگم جو ہے وہ انٹیریئر ڈیزائنر ہیں، میری بیٹی ایک آرکیٹیکٹ ہے اور وہ انٹیریئر کا کام بھی کرتی ہے. مجھے خود بھی شوق ہے، باغبانی کا شوق میرے بیٹے کو ہے. وہ یہ آپ ہمارا لان دیکھیں گے سارا وہی مینٹین کرتا ہے. اس کو ڈاگز کا بھی شوق ہے، وہ بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں. تو چھوٹا موٹا کاروبار بھی وہ کرتا ہے اپنا.
हमने अपनी पसंदीदा गेम गोल्फ खेली। सर, स्पोर्ट्स में भी कोई दिलचस्पी है आपकी? हाँ जी, स्पोर्ट्स से जब से ये पुलिस ज्वाइन की तो हर जगह पे किसी न किसी क्लब में खेलते रहे। स्टार्ट क्रिकेट से किया, फिर फुटबॉल भी खेली बचपन में, उसके बाद स्क्वाश बहुत अर्सा खेली। फिर जब मैं अमेरिका चला गया 1 साल पढ़ने के लिए, वहाँ से जब वापस आया तो ये 90s की बात है, तो फिर मैंने आके गोल्फ शुरू कर दी और अब मैं रेगुलरली गोल्फ ही खेलता हूँ। मैं 14 हैंडीकैप का प्लेयर हूँ गोल्फ का, और अब मैं तो वेटरन्स में अब आ गया हूँ और कई इनामात भी जीते हैं गोल्फ में। और जिमखाना क्लब लाहौर का मैं 3 साल गोल्फ का कन्वीनर रहा हूँ, इलेक्टेड कन्वीनर था। अभी भी मैं उनकी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में हूँ, लेकिन अब मैं गोल्फ को लुक आफ्टर नहीं करता, मैं ओवरऑल कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में हूँ। सर, कुकिंग खुद करते हैं या अच्छा खाना से? नहीं, मैं कुकिंग एक ऐसा शुबा है जो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अगर सर पे उस्ताद बढ़ जाए तो फिर फ्राई अंडा या आमलेट शामलेट वो मैं बना लेता हूँ। इससे ज़्यादा कुकिंग नहीं आती, लेकिन अच्छा खाना खाने में दिलचस्पी ज़रूर होती है। क्या खाने में पसंद करते हैं? खाने में जो पाकिस्तानियों का ज़्यादा है, मटन, ये डिशेस जो हैं वो मुझे पसंद है। मटन कढ़ाई? मटन की सारी डिशेस, मटन के बेशुमार हैं तरीके मटन के बनाने के। तो सर, ये बागबानी का भी आपको दिलचस्पी? जी, बागबानी का हमारा ये फैमिली ट्रेट है। ये मेरी बेगम को भी शौक है, मेरा बेटा अब ओवरऑल इंचार्ज है बागबानी का हमारे घर में। वो उसने एक पौधे का हिसाब किताब रखा हुआ है, कब लगाना है, कब उतारना है, फूल कब लगाने हैं, ये सारा उसका काम है। तो सर, आपने बताया क्रिकेट का आपको बड़ा क्रिकेट में शौक? खेलता रहा हूँ बचपन में। अच्छा, तो आप देखते हैं मैचेस? बहुत ज़्यादा। मैं क्रिकेट में हमेशा, मैं जब भी लाहौर में कोई मैच होता है इंटरनेशनल तो मैं ज़रूर होता हूँ स्टेडियम में। अच्छा, तो अब फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं? मेरी बेगम है और 2 मेरे बच्चे हैं। एक बेटी है जो आर्किटेक्ट है और एक मेरा बेटा है जो तालीम मुकम्मल करके छोटा मोटा कारोबार करता है। तो सर, रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस आप भी करते हैं या नहीं, टोटली रिटायर्ड लाइफ? रिटायर्ड लाइफ है ज़्यादातर, और वही कोई जो फिक्स्ड इनकम इधर उधर से आती है, बस वही। हमने देखा कि डॉग्स भी आपके पास बड़ी अच्छी? हाँ, ये मेरे बेटे ने रखे हैं, ये उसका शौक है। बहुत अच्छे डॉग्स हैं उसके, शो डॉग्स हैं। उसके पास एक जर्मन शेफर्ड है और एक लैब्राडोर है। दोनों चैंपियंस रहे हैं, दोनों ने कप शप जीते हैं। शौकत जावेद ने अपने पालतू कुत्तों के बारे में तफसील बताई।